تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم، نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں، بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا، بہت مزے اڑاؤ، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو، حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے، لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو، یتیموں کا مال کھاتے رہو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے، انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے، لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا، مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار، آنا آگ کی طرف ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی، تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے، چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے، مہلت، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا، وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے، اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی. کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہوں. پوری تشریح شرح کے ساتھ، حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا، میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا، وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا، اب ایمان لا رہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی، آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، کیسا پڑا ہوا ہے، مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار، آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے، وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے، صبح بھی آگ میں جلتا ہے، شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو، جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا. آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں، تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، اسے کمزور کہا. تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا، موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے، موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے، موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے. ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا، آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا، اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو؟ کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر، تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار
बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने जिना किया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा। अगर किसी ने विरासत खाई है एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा। अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी हैं एक दफा कह दे अल्लाह दो देख चुका, आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। कैसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले, उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया एड़ियां रगड़ते रहोगे लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए।